السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک بار جمع کیا یہاں پہ، ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں آیت نمبر 5 تک کا سورہ بقرہ کی، جو کہ سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 یہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ کنز العرفان سے بھی پڑھیں گے، ترجمہ کنز العرفان سے بھی پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ترجمے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ Now we will read English translation. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ Undoubtedly those in whose destiny is disbelief, it is the same for them whether you warn them or warn them not. They are not to believe. اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تفسیر میں کیا بیان کیا گیا ہے اس آیت کے متعلق۔ صراط الجنان کی تفسیر کے حساب سے ہم پڑھیں گے، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہیں، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب میں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان لانے والے نہیں، کوئی صورت میں ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ، یعنی جو کافر ہے اللہ تو ہر غیب کو جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، لیکن پھر بھی تبلیغ کرنے کا جو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے تفسیر ڈیٹیلز کہ کیوں ایسا ہوا۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء اکرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں۔
مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ الحمدللہ ہم تو رہتے ہیں علماء کے بیچ میں، آپ لوگ بھی اجتماع وغیرہ میں جاتے ہیں تو علماء کے بیانات وغیرہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جنگلوں بیابانوں اور ادھر نہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں علماء کے جو بیانات وغیرہ سننے کے، ان کے جو ساتھ میں بیٹھنے کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے وقتاً فوقتاً۔ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک اور جگہ پہ، وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے، 165۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے رسول کو خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134، 134 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائیں لیکن حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں ہے۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے لیے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اس سے آخرت میں ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ سینٹینس ان آور لائف، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے کیا، ایک تو یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو انہیں کیوں ایمان لانے کی لیے مطلب کہا گیا کہ آپ کوشش کیجئے، تاکہ قیامت کے دن جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو ایمان قبول نہیں کرنے والے ہیں، ان پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ اللہ اگر تو ہماری طرف کوئی رسول اور نبی بھیجتا تو ہم ان کی باتوں کو مانتے اور تجھ پر ایمان لاتے۔ اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، بہت سارے رسول اور نبی بھی تشریف لائے اپنی اپنی قوموں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مبلغ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی مبلغ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کچھ دین کی باتوں کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر علم والا میرا رب ہے، اللہ عز و جل۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ دین کی باتوں کو سیکھ کر کوشش یہ کرے کہ خود بھی عمل کرے
اور اپنے جو اطراف کے قریب والے ہیں، گھر والے ہیں، ہو گئے رشتہ دار، دوست احباب، پہلے ان سے شروعات کریں اور تبلیغ کرنا، دین کی باتیں بتانا، اچھی اچھی باتیں بتانا سیکھے، ٹھیک ہے؟ بھلے ہی وہ مانے یا نہ مانے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں مان جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ دیکھیے، ہم نے بھی ٹرائی کیا ہے، آپ بھی ٹرائی کر چکے ہوں گے کہ چلو بھائی نماز کے لیے وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ ابھی میں بزی ہوں یار، یہ کام ہے وہ کام ہے، یعنی نفس اور شیطان جو ہے نا وہ پیچھے میں پڑا ہے، تو تاکہ اللہ کے قریب نہ ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہو جائے، ٹھیک بندہ، کیونکہ قریب ہوگا تو یقیناً نجات پائے گا انشاءاللہ، اور شیطان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم دین کی باتیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ دین کی باتیں بتائیں اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سامنے اگر قبول نہیں بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں تبلیغ کرنے کا جو ثواب ہے نا، مایوس ہونے کی بجائے اس پر ثواب پر نظر رکھے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک نیکی انشاءاللہ کام آئے گی آخرت میں، ایک ایک نیکی کا وزن ہوگا، ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی۔ آج ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کے کاموں کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں پیدا فرمائے۔ بہت بڑی کامیابی ہے یہ، اگر بندہ یہ سمجھ جائے نیکی اور بدی کو، ٹھیک ہے؟ آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو کچھ پڑھا گیا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی نیک بنائے، اور ہمارے رشتہ دار، دوست احباب جو بھی مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔